خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ خوف ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ اگر کسی کو بھی لاحق ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خوف کی بیماری کا بین الاقوامی سطح پہ کس طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر اسٹڈی کریں دنیا کے حالات کا تو دنیا میں جب بھی کوئی بہت بڑی موومنٹ لانچ کی جاتی ہے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس خوف کو بنیادی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا کو ایک یا اس کی توجہ ایک نقطے کی طرف لائی جاتی ہے۔ اس وقت جو کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف کنسپائریسیز تھیوریز جو گردش کر رہی ہے، تو اس حوالے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جان بوجھ کے ایک ایسا عمل کیا گیا کہ جس کی وجہ سے پوری انسانیت کو خطرے کے اندر ڈالا گیا یا اس کو موت کے منہ میں دھکیلا گیا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف اس وقت الزام تراشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ امریکہ کو آپ یہ دیکھیں کہ جب چائنا کے اندر یہ بیماری سامنے آئی اور اس حوالے سے جب لوگ وہاں پہ افیکٹڈ ہونا شروع ہوئے تو امریکہ نے ابتدائی طور پر بڑی ہمدردی کا اظہار کیا اور اپنی اکوپمنٹس اٹھا کے امریکہ نے چائنا کو ایکسپورٹ کر دی۔ لیکن جب خود امریکہ کے اندر یہ بیماری پھیلی یا پھیلائی گئی تو پھر وہی امریکہ جو چائنا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا اس نے ایک دم ایک نئی لائن لی اور اس کا نام ہی چائنا وائرس رکھ دیا اور الزام عائد کر دیا کہ چائنا کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اور جہاں تک کہا گیا کہ چائنا کی لیبارٹری میں اس وائرس کی تیاری کی گئی اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ جب چائنا کے اوپر یہ الزام تراشی شروع ہوئی تو چائنا نے بھی ایک نئی لائن لی اور چائنا نے بھی امریکہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو سارا کچھ امریکہ کا کیا گیا ہے، اور جو گزشتہ سال کے آخر میں امریکہ کی جو ایک مشن آیا تھا چائنا، تو اس مشن کے دوران یا اس مشن کے ذریعے سے اس وائرس کو چائنا لایا گیا اور ہمارے ملک میں یہ بیماری پھیلائی گئی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ پھیل رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس کی ایک تحقیق طلب بات ہے، وہ اس حوالے سے تحقیق ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چھپ سکے زیادہ دیر، اور اس وائرس کے حوالے سے اور اس کی پوری دنیا میں جو پھیلاؤ ہے اس کے حوالے سے ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی اور دنیا اس سے آگاہ ہوگی کہ اس کے پیچھے امریکہ کے اندر خود بہت بڑی بحث چل رہی ہے۔ وہاں بھی دو طبقات ہیں جو اس کے اوپر مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ امریکہ میں ایک طبقہ تو جو ہے وہ میڈیسن کے حوالے سے میڈیسن یا ویکسینیشن جو لابی ہے اس کے حوالے سے اس کو بڑا ڈیفینڈ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے جلد جو ہے نتائج سامنے آئیں گے اور جو کارگر قابل عمل بات ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اس حوالے سے سوال کر رہا ہے، جس کو آپ وہاں کا رائٹسٹ طبقہ کہہ سکتے ہیں، جو دائیں بازو کے عامل لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک خوف کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے ان کی ایک اپنی سوچ ہے اور وہ اس حوالے سے بہت سے جو چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کا جو تعلق مذہب سے ہے اور ان کے نزدیک کیونکہ انسان کے اندر میں ایک قوتی مدافعت کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ خود بخود وہ اس ڈیزیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے ان کے بھی نزدیک بھی، اور وہ اس حوالے سے سوچ رکھتے ہیں۔ اور یہ جو ویکسین بنانے والے لوگ ہیں یہ پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور یہ پیسے چونکہ اس خوف کی وجہ سے وہ لوگوں کو ڈرا کر تو وہ کروڑوں اربوں ڈالر کمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک وہاں پہ بھی کنفلکٹ چل رہا ہے امریکن سوسائٹی میں اور یورپین سوسائٹی کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں اس وقت یہ جو کنسپائریسیز تھیوریز چل رہی ہیں آپ ان سے آگاہ ہوں گے اور اس کے بارے میں معلومات بھی رکھتے ہوں گے، لیکن میں جو یہاں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے کرونا وائرس ڈیفینیٹ یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری سے بچنا جو ہے وہ ہمیں احتیاط کے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوال پیدا کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں دو طرح کے نظریات اس بیماری کے بارے سے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، قدرتی آفت ہے اور اس آفت کا پوری دنیا مقابلہ کر رہی ہے اور اس نقطۂ نظر سے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ باضابطہ یعنی امریکہ اور چائنا کے درمیان جو چپلش چل رہی ہے، ایک سر جنگ چل رہی ہے، تو ڈیفینیٹ امریکہ کے اندر بایولوجیکل
وار کے حوالے سے کچھ ریسرچز ہو رہی ہیں اور یہ اس بایولوجیکل وار کے گیم پلان کا حصہ ہے. اور جس طرح سے کہ میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ کے اندر جو کہ دو طبقات کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، تو ایک طبقہ یہ الزام لگا رہا ہے باضابطہ طریقے سے کہ یہ بایولوجیکل وار جو ہے اس کا حصہ ہے. اور امریکہ کے اوپر، امریکہ میں جب اس حوالے سے جب تنقید ہو رہی تھی کہ بھئی یہ اس طرح کے وائرس امریکہ میں تیار نہ کیے جائیں، تو ایک بڑا مؤثر طبقہ جو ہے وہ امریکہ کی حکومت کے اوپر یا ان کے جو مشیر برائے سینٹر آف ڈیزیز ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ بھئی جب یہ ساری صورت چیز تیار ہو رہی تھی، جب وہاں پہ اس طرح کے وائرس تیار ہو رہے تھے تو بڑا پریشر آیا گورنمنٹ کے اوپر، اور گورنمنٹ نے اس سے ریسرچ سینٹر کی جو ہے وہ فنڈ روک لیے. اس کے بعد یہ ایک الزام لگ رہا ہے کہ جو سینٹر آف ڈیزیز کی جو مشیر ہیں انہوں نے یہاں سے جو چائنا میں اپنی جو ایک کمپنی تھی، چائنا کی کمپنی تھی جو وہاں پہ ایک ریسرچ کری تھی، تو اس کو پھر کہا کہ چائنا میں آپ اس کی ریسرچ کریں اور وہاں سے سارا سلسلہ ہوا. خیر یہ ایک لمبی بات ہے، میں اس حوالے سے اس وقت تفصیل میں اس لیے جانا نہیں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ سوال جو ہیں وہ چھوڑنا چاہتا ہوں. ٹرمپ کو میں بنیادی طور پر کوئی سنجیدہ آدمی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن بات ٹرمپ کی نہیں ہے، بات امریکن پریزیڈنٹ کی ہے کہ ٹرمپ نے ایک دم اس حوالے سے کیوں ٹویٹ کیا کہ اس کی ویکسین موجود ہے، اس کی دوائی موجود ہے. اور پھر اس حوالے سے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد وہ خاموش کیوں گئے. اور پھر دوسرا سوال یہ کہ ان کے جو مشیر برائے سینٹر آف ڈیزیز ہیں انہوں نے کیوں اس چیز کا انکار کیا کہ فی الحال اس کی کوئی جو ہے ویکسین نہیں ہے، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، جب پوری دنیا جس کا جواب مانگتی. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کے جو مشیر برائے سینٹر آف ڈیزیز ہے ان کے اوپر بعض لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے میڈیکل کی لابیز سے رابطے ہیں. آیا اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ ان کے روابط کن سے ہیں، کن کن لابیوں سے ہیں، اور وہ لابی اس وقت دنیا میں کیا چاہتی ہے اور دنیا سے کیا مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے اور دنیا کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہتی ہے، یا دنیا کے حوالے سے ان کی کیا نقطہ نظر ہے، یا پوری دنیا کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتی ہے. جس طرح سے ایک لڑکا وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ خوف پیدا کر کے دنیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خوف پیدا کر کے اپنی ویکسین تیار کر کے پوری دنیا میں بھیجنا، جس طرح سے کس طرح پوری دنیا میں سوچا. اور پھر پورے امریکہ اور یورپ میں اس وائرس کے پھیلاؤ کے بعد چین کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے اور اس سوچ کو پیدا کرنے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور پھر ایک اور بات کہ جو لوگ مر رہے ہیں اس وقت، اور وہ جو لوگ اس وقت مر رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے، جنہیں بے موت مر گئی یا انہیں مارا گیا، تو ان کا ذمہ دار کون ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تک جو کہا جا رہا تھا جی کہ یہ جو سماجی فاصلہ ہے یہ 6 فٹ تک ہونا چاہیے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 فٹ تک ہونا چاہیے. اس بات کے پیچھے کیا بات کار فرما ہے یا کیا راز کار فرما ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور کچھ سوال چائنا کے لیے بھی بنتے ہیں. یہ سوال تو جو میں نے کیے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بیسیکلی امریکہ کی اندر جو صورت حال ہے اس حوالے سے میں کر رہا ہوں کہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن کچھ سوال چائنا کے لیے بھی ہے کہ یہ وائرس چائنا میں صرف ووہان صوبے کے علاوہ یا ووہان شہر کے علاوہ باہر کیوں نہیں پھیلا، اس کی کیا وجہ ہے. اور خود چائنا نے کہا، جس ویکسین کا مسٹر ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ ویکسین جو ہے اس بیماری کا علاج ہے، تو خود چائنا نے بھی نہ صرف اس کی توثیق کی بلکہ ثبوت بھی پیش کی کہ یہ جو چیز ہے یا یہ جو ویکسین ہے یہ بالکل اس کے لیے قابل عمل ہے یا قابل استعمال ہے. لیکن اس کے بعد وہ بھی خاموش ہے. ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ خاموش ہو گیا؟ اور پوری دنیا میں اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا کو جو جانی نقصان ہوا اور جو معاشی نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ
جن کا جواب امریکہ یا چائنا میں دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور دینا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے خوف سے شاید امریکہ ہو یا چائنا دونوں ایک دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کامیاب کون ہوگا؟